پھول تو سارے ہی خوشنما اور دلربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ خوشبو تو بہت ہیں مگر عود اور مشک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ستارے تو بہت ہیں مگر شہاب ثاقب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سیارے تو بہت ہیں مگر چاند اور سورج کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس دھرتی پر شہر تو بہت ہیں مگر مکہ و مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کتابیں تو بہت ہیں مگر قرآن مجید کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مسجدیں تو بہت ہیں مگر مسجد الحرام اور مسجد النبوی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پانی تو بہت ہیں مگر آب زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایام تو بہت ہیں مگر یوم العرفہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو بہت ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرشتے تو بہت ہیں مگر جبریل امین کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ائمہ تو بہت ہیں مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ محدث تو بہت ہیں مگر امام بخاری کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اولیاء تو بہت ہیں مگر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صدیق تو بہت ہیں مگر ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ عادل تو بہت ہیں مگر فاروق اعظم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سخی تو بہت ہیں مگر عثمان غنی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بہادر تو بہت ہیں مگر علی المرتضیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انبیاء اور رسل تو بہت ہیں مگر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آئیے ذرا ان مشہور و معروف غیر مسلم شخصیات میں سے چند کے اقوال سنتے ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ چنانچہ مشہور غیر مسلم برنارڈ شاہ کہتا ہے، میں نے اس عظیم ہستی محمد کا مطالعہ کیا، وہ حیران کن شخصیت ہے۔ میرے رائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ ماننا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور غیر مسلم تھامس کارلائل نے کہا کہ محمد کا پیغام براہ راست فطرت دل کی آواز ہے، اس کے مقابلے میں باقی جو کچھ ہے ہوا سے ہلکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہتا ہے، مذہبی شخصیات میں محمد کامیاب ترین شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور ہندو دیوان چند شرما کہتا ہے، محمد رحم و کرم اور مہربانی کا پیکر تھا، ان کے مقدس وجود کے اثر کو محسوس کیے بغیر کوئی شخص نہیں رہ سکتا اور کبھی انہیں بھول نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائیکل ہارٹ نے کہا، محمد تاریخ عالم کی واحد ہستی جو مذہبی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر حد انتہا تک کامیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسٹر کلارک کہتا ہے، حضرت محمد کی تعلیمات کو یہ خوبی ملی ہے کہ اس میں وہ تمام
تمام اچھی باتیں موجود ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور ہندوستانی شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے: عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور مغربی دانشور آرلن ٹوائن لکھتے ہیں کہ محمد نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی امتیاز کا یکسر خاتمہ کیا۔ کسی مذہب نے اس سے بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جو محمد کے مذہب کو حاصل ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ موہن داس گاندھی نے کہا، محمد کے اقوال مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے علم و حکمت کا خزانہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور مغربی مورخ جان ولیم نے کہا، نسل انسانی پر محمد کی قد آور ہستی نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور مسٹر گبن کہتا ہے کہ محمد کا پیغام شک و شبہ اور ابہام سے پاک ہے اور قرآن توحید الہی کی عظیم الشان شہادت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسٹر ڈینس نے کہا کہ محمد نے انسانی تہذیب کو مٹنے سے بچا لیا۔ مشہور ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان خراج تحسین اپنے اشعار میں پیش کیا ہے۔ وہ بہترین اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جگن ناتھ آزاد کہتا ہے، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روح زمین پر آج تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ